جی ناظرین، ولسن ٹی وی اوری ویب نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا گو ہوں رب الفاظ اور کل کائنات کے مالک سے، اور اسی کے نام سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، جو بڑا ہی رحیم و غفور ہے اور ہماری خطائیں معاف فرماتا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 3-4 قسم کی خوشخبریاں ہیں میرے پاس۔ میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کے قائد جو ہیں، ان کی ضمانت ہوئی، خدا نے ان کو صحت دی اور مزید وہ بہتر ہو رہے ہیں دن بدن۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری نائب صدر مریم نواز صاحبہ کی ضمانت ہو گئی۔ یہ اس سے ایک بعد میں بڑی خبر ملی۔ اب ان خبروں کے ساتھ ساتھ منورٹیز کے لیے، منورٹیز کے مرکزی صدر ہمارے قائد کامران مائیکل صاحب، سینیٹر کامران مائیکل صاحب، سابقہ شپنگ اینڈ پورٹ کے وزیر تھے، ہیومن رائٹس کے وزیر تھے، اب وہ سینیٹر ہیں۔ تو یہ خوشی کی نوید ہے ہمارے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ نون کا منورٹی ونگز کے آج سرخرو ہوا ہے۔ تو میری طرف سے پوری قوم کو، پوری مسیحی قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہنا واجب سمجھوں گا کہ کامران صاحب کے بہاف پر جن دوستوں نے مجھے فون کیے، ان کو بھی فون کیے، اور دوسرے حضرات کو جنہوں نے اس نوید کو سنتے ہی مبارکبادیاں دیں، ان سب کا مشکور بھی ہوں، شکر گزار ہوں۔ کامران صاحب کا بھی، ان کے بہاف پر بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ آج بھی مجھے کالیں موصول ہوتی رہیں، ابھی بھی ٹیکس آ رہے ہیں، تو بے انتہا شکر گزار ہیں کہ آپ دوستوں نے ساتھ دیا، دعاؤں میں یاد رکھا۔ تھوڑے دنوں سے کچھ معاملات ایڈورڈ کالج کے حوالے سے چل رہے ہیں، اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن پہلے عدن فراج کو ویلکم کہتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ تھینک یو عدن فراج ہمارے منارٹی ونگ کے انفارمیشن سیکرٹری یورپ برطانیہ کے مانچسٹر کے صدر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہیومن رائٹس کے بھی بڑے ایکٹیو پرسن ہیں۔ ان کی تنظیم کا یہ خود، جو ہیومن رائٹس کی جس میں یہ زیادہ ایکٹیو ہیں، یہ خود ہی اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ اور اب یہ فرمائیے ان کے بارے میں کیا آپ کے خیالات ہیں، کیا رائے ہے؟ مبارک چودھری صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ولسن اوری ٹی وی نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے، ولسن ٹی وی نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے مجھے۔ اگر کامران صاحب دیکھ رہے ہیں، بلکہ آبویسلی ظاہری بات ہے، کامران صاحب ہماری طرف سے منورٹی ونگ برطانیہ کی طرف سے اسپیشلی آپ کو بہت بہت دلی کنگریچولیشنز۔ اب آپ کہیں، کیا کہیں گے کامران مائیکل صاحب کی ضمانت اور ان کے معاملات؟ میں کامران صاحب کی ضمانت پہ بہت خوش ہوں، اور جیسے ہمارے سارے تمام دوست جو ہیں اوور دا ورلڈ جو اس چیز پہ خوش ہیں، اور اسپیشلی مائنورٹی ونگ کے جتنے بھی ہمارے کارکن ہیں وہ اس چیز کے لیے بہت خوش ہیں، کیونکہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ آزاد ہوئے ہیں، اور وہ پھر سے جو ہے وہ ایکٹیولی ورک کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چودھری صاحب یہ میں بیان کرنا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ میں پاکستان منورٹی رائٹ کمیشن کا اوورسیز کا پریزیڈنٹ ہوں، اور میں اس آرگنائزیشن میں بڑی ذمہ داری سے کام کر رہا ہوں۔ یہ پچھلے 6 مہینے سے ہم جو اس ایڈورڈ کالج کے حوالے سے جس مسئلے کے اوپر اور جس ایشو کے اوپر، جس کاز کے اوپر ہم نے یہ اسٹینڈ لیا ہے، اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں KPK کی حکومت کو، جس نے یہ ادارہ ہتھیانے کے لیے یا قومیائی جانے کے لیے یہ کورٹ کے ذریعے انہوں نے جو کومنٹس پیش کیے ہیں، انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے اس ادارے کو ہتھیا لیں، اور میں اس چیز کو کنڈیم 1 مہینے سے اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ اور اس فیملی کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں۔ اور اس لیے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم ایز اے پاکستان منورٹی رائٹ کمیشن، کیونکہ ہم اپنی قوم کے رائٹس کے لیے، اپنی قوم کے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوتے رہیں گے، تو یہ جو ایڈورڈ کالج کے حوالے سے ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس میں ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس ادارے کو جب تک واپس نہ لے لیں، اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آج ہم پہنچ رہے ہیں لندن، میں بھی جا رہا ہوں انشاءاللہ بفضل خدا۔ I'll try my best to be alive کو بھی کروں اور کور بھی کروں اور اس کی
بعد میں اس کی خبر دیں گے, بنائیں گے, اپنے دوستوں سے مل کر وہ سارا سلسلہ کریں گے. مگر آج آپ سارے صبح لنڈن کی تیاریوں میں بھاگے ہوئے ہیں, سب کوئی اعلان کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل, میں صرف یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں, ہاں جی, میں سب سے یہ اعلان کرنا چاہوں گا کہ اسپیشلی لندن کے لوکل کے جو بھی ہماری کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں, جو بھی آرگنائزیشنز ہیں, پلیز آپ اس احتجاج کا حصہ بنیں اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں تاکہ ہم اپنے اس ادارے کو, ایڈورڈ کالج کو, ہم واپس لے سکیں. جی بالکل, 2-3 چیزیں ہیں, ان کا لب لباب یہی ہے. عدنان بھائی نے بھی ان کا کہنا یہی ہے کہ آج لنڈن میں ہائی کمشنر کے سامنے جو احتجاجی ریلی ہوگی, جو احتجاج ہوگا, لنڈن کے لوکل لوگوں سے بھی اور دوسرے جو گرد و نواح اور دوسرے شہروں سے لوگ جنہوں نے کمیٹڈ ہوئے ہیں, ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ کمیٹڈ ہوئے ہیں, تو پہنچیں, ہر شخص پہنچے. عدن کے بقول میں بھی اسی بات کی تائید کر رہا ہوں کہ یہ قومی مسئلہ ہے, یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. تو ضرور پہنچیں, کوشش کریں کہ وہاں پر اس احتجاج کو درج کروایا جائے, اس کا اندراج ہو اور جو اعلیٰ حکام ہیں ان تک ہماری یہ بات پہنچے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات پہلے ہی پشاور کے لوگوں نے بڑی ریلیاں نکالی ہیں, نشہرہ اور دوسرے اضلاع سے ریلیاں نکالی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑے دن پہلے کی بات ہے جب ایک ویڈیو وائرل بھی ہوئی تھی, میں نے بھی وہ اپلوڈ کی تھی, ولسن ٹی وی سے بھی وہ اپلوڈ کی تھی. کامران مائیکل صاحب نے ہیومن رائٹس کی کمیٹی میں اس بات کو رکھا ہوا ہے. ابھی جو لیٹسٹ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ چرچ آف پاکستان کے جو چرچ آف پشاور کا جو کمیٹی ہے وہ سپریم کورٹ میں اس کا کورٹ میں بھی اس کو لے کے جا رہے ہیں. اگر اس معاملے میں آپ کی دعاؤں کی, آپ کی سپورٹ کی ضرورت رہے گی. عدن کے ساتھ لاہور سے کاشف بھائی ہیں, وہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں, ان کے ساتھ جو دوست سب مل کر اس ایڈورڈ کالج پر کام کر رہے ہیں, ان کی تاکہ وہ ہتھیایا نہ جائے, نیشنلائز نہ کیا جائے, قومیایا نہ جائے, تو ان تمام دوستوں کا بھی شکر گزار ہے. اور پھر دوبارہ ان کی بات کو واپس لے کے جاتا ہوں کامران مائیکل کے حوالے سے ہی کہ سینیٹر کامران مائیکل جو ہمارے مرکزی صدر منارچ یونین پاکستان کے ہیں, ان پر جو مقدمات ہوئے وہ آپ سب لوگوں نے سنے. وہ جیل میں رہے, انہوں نے جیل کاٹی, جیسے جیسے پروڈکشن آرڈر بھی ملا. اس کے بعد ان کے ہمراہ ان کے جو دست راست رہے بابا فالبوس کرسٹوفر صاحب, ان کا بھی بہت بہت شکریہ, انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے. اور جن دوسرے دوستوں نے ساتھ دیا اور دعائیں کی اور ان کے ساتھ دیا, ان کا بھی شکر گزار ہیں. مگر یہ یاد رہے کہ ان پر جھوٹے مقدمات درج کیے گئے اور خدا نے ان کو سرخرو کیا, قوم کو سرخرو کیا. آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ ایڈورڈ کالج کے لیے ہر بندہ اپنی سطح پر جتنا ہو سکے کام کرے. کالج کے پرنسپل ڈاکٹر نیر بریگیڈیئر نیر فردوس صاحب سے ہم باقاعدہ یہ عدن کا ان کے ساتھ رابطے ضرور ہیں, لیکن چلے آن دا ایئر تھرو دا ٹیلی ویژن الیکٹرانکس میڈیا ہم ان کو یہ تسلی کرواتے ہیں کہ قوم آپ کے ساتھ ہے, بشپ صاحب کے ساتھ ہے. تو کوشش کریں ہم سب مل کر اس کالج کے لیے دعا کریں کہ یہ ہمارا ذاتی کالج ہے, ہر بندے کا ذاتی کالج ہے, یہ قوم کا کالج ہے, یہ مسیحی ادارہ ہے, یہ 1972 نہیں ہے, یہ اب بہت آگے چلا گیا, یہ پچھلی صدی سے نکل آئے ہیں. اور پی ٹی آئی یہ بہت بڑا ظلم کرے گی اگر وہ ہمارا ادارہ قومیائی کرے گی. پی ٹی آئی کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس حرکت سے باز رہیں, کیونکہ یہ حرکت 1972 میں ہو چکی ہے. اور اگر مڑ کر دیکھا جائے تو مولانا مفتی صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے. ابھی تھوڑے دن پہلے ہماری بہن آسیہ ناصر جو ہیں MNA تھی JUI کی, ان کی تقریر کھلے عام ہوئی ہے. انہوں نے صاف کہا ہے کہ JUI کی اس وقت حکومت تھی, لیکن انہوں نے سندھ اور پنجاب کے ادارے نیشنلائز ہوئے مگر انہوں نے پشاور کے ادارے نیشنلائز نہیں کیے تھے. بلوچستان اور آج کیا ہو گیا ہے جو نیشنلائز ہونا شروع ہو گیا ہے. پھر یہ ولسن ٹی وی اور ویب نیوز ہمیں دیجیے اجازت, اور لوکل لوگ جو لنڈن کے ہیں
ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور وہاں پہنچے اور وہاں ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیے ولسن ٹی وی اوری ویب نیوز اور اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ. خدا حافظ.